آپ لوگوں نے سنا ہوگا لنگوٹیا یار کی یاری بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ لنگوٹیے یار کی جو دشمنی ہے وہ بھی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ یہ واقعہ جناب اکاڑا کا، جہاں پر جناب ایک لنگوٹیے یار نے اپنے دوسرے لنگوٹیے یار کو قتل کر دیا۔ قتل کی اصل وجہ کیا ہے یہ آپ لوگ جان کر حیران رہ جائیں گے، آپ لوگوں کے جناب ہوش اڑ جائیں گے کہ اس وجہ سے بھی ایک جناب دوست اپنے دوست کا قتل کر دیتا ہے۔ جناب یہ جو دو دوست ہیں یہ اکٹھا بچپن گزارتے ہیں اور ایک ساتھ سکول جاتے ہیں، ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں، ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور ایک ساتھ ڈگری لینے کے بعد ایک ہی جگہ پہ پریکٹس کرتے ہیں وکالت کی، اور اکٹھے مل کے جناب وکالت کی جو جاب ہے وہ کرتے ہیں۔ جناب ان کا کھانا، ان کا نوالا، ان کا پینا، نہانا، سونا، ہر چیز جناب ان کی مشترکہ، ایک ہی جگہ پہ انہوں نے جہاں پہ جانا ایک ساتھ جانا، اور ان کی حتیٰ کہ ڈریسنگ بھی سیم ہوتی تھی۔ آپ لوگ یہ حساب لگا لیں اتنا ان کے درمیان میں پیار تھا۔ اب ریزن کیا بنی جو بتائی جا رہی ہے نیوز پہ، اور پہلے جو نیوز پہ بتائی جا رہی تھی وجہ وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اب جو مین ریزن بتائی جا رہی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ پہلے یہ ریزن بتائی گئی تھی کہ جب ان کے پاس ڈگری آ گئی، انہوں نے وکالت کے شعبے کو جوائن کر لیا، تقریباً 3 4 سال 5 سال یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہترین رہے اور ایک ہی چیمبر میں یہ بیٹھتے تھے، اور ان کو جو کلائنٹ ملتا تھا اکٹھے مل کے اس کلائنٹ کو ڈیل کرتے تھے، اور جتنی بھی اس سے انکم آتی تھی وہ 50-50 کرتے تھے۔ اب جس بندے نے اپنے لنگوٹیے یار کو قتل کیا ہے اس بندے کو پتا چلا کہ میرا جو دوست ہے جس کو قتل کیا گیا ہے وہ کلائنٹ جو ہیں ان کو باہر سے مل کے جناب باہر سے الگ سے ریٹ طے کر لیتا ہے اور باہر سے ڈیلنگ کرتا ہے، جس وجہ سے اس بندے کے اندر کافی عرصے سے غصہ تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دوست اپنے دوست کو بلاتا ہے کہ آؤ ہم لوگ پارٹی کھانے جاتے ہیں۔ اب یہ لے کے جاتا ہے جی نہر کنارے، وہاں پہ اپنے دوست کے اوپر تشدد کرتا ہے، اپنے ایک دو اور دوستوں کے ساتھ تشدد کرنے کے بعد اس کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے، اور پتھر مارنے کے بعد اس کے جسم کے ساتھ پتھر باندھے جاتے ہیں، اور پتھر باندھنے کے بعد اس کو نہر میں پھینک دیا جاتا ہے تاکہ اس کی جو لاش ہے اوپر تیرنے نہ لگ جائے۔ ظاہری بات ہے اگر پتھر نہ باندھا جاتا تو اس کی لاش اوپر تیرنے لگ جانی تھی، تو اس نے اس کے باڈی کے ساتھ پتھر باندھ دیے اور نہر میں پھینک دیا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد یہ جناب گھر چلا گیا۔ اب اس کے بعد واقعہ کیا ہوا جناب، ایک دو دن گزرنے کے بعد اس کے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ بندہ چلا کدھر گیا۔ اب تلاش شروع ہو گئی، اب تھانے میں اطلاع پہنچی، کہیں پر بھی کسی بھی بندے کو اس بندے کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اب مختلف تھانوں میں وائرلس چل گئی۔ اب اسی دوران جناب رینالہ میں پتہ چلا کہ ایک بندے کی لاش ملی ہے، اب یہاں پہ لاوارث ایک بندے کو دفن کر دیا گیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اکاڑا تھانے میں اپلیکیشن آ چکی ہے کہ ہمارا بندہ غائب ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ہی جناب رینالہ میں ایک لاوارث لاش کو دفنا دیا گیا ہے۔ اب ایک تھانے کی دوسرے تھانے کے ساتھ کولیبوریشن ہی نہیں ہے۔ اب جناب اکاڑا والوں کو جب پتہ چلا کہ ایک لاوارث لاش یہاں پہ دفنا دی گئی ہے، اب ان کے گھر والے جب یہاں پہ آئے، شناخت ہو گئی کہ یہ ہمارا جو بیٹا ہے یہ یہاں پہ لاوارث دفنا دیا گیا ہے، تو اس کے بعد جناب ان کے علاقے میں کہرام مچ گیا۔ اب یہ جس نے اپنے لنگوٹیے یار کو قتل کیا تھا یہ اس کے جناب جنازے میں گیا اور جناب واویلا کر کے رونے لگ گیا کہ میرا جو لنگوٹیا یار ہے، میرا جو بھائی ہے، میرا جو دوست ہے، یہ کس شخص نے، کس ظالم نے قتل کر دیا۔ اب جناب 1-2 دن تفتیش ہوتی رہی، لیکن یہ جو لنگوٹیا یار ہے اس کے اوپر کسی بھی بندے نے شک نہیں کیا، اور حتیٰ کہ اس کے گھر والوں نے بھی شک نہیں کیا۔ اب شک کیوں کرے، کیونکہ یہ لنگوٹیا یار تھے ایک دوسرے کے، ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اور سب کچھ سیم تھا، ایک ساتھ انہوں نے سکولنگ کی، مطلب ساری چیزیں ان کی مشترکہ تھی، اور شک کیوں کرتے۔ اب آخرکار تیسرے دن جب پولیس کو شک ہوا اور اس کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا گیا تو جناب اصل جو چور ہے، اصل جو قاتل ہے وہ پکڑا گیا۔ قتل کبھی بھی نہیں چھپتا، قتل خود جناب بولتا ہے، اور جس بندے نے قتل کیا ہوا ہوتا ہے اس کا خون خود بولتا ہے کہ میں نے قتل کیا۔ تو یہ جناب ایک افسوسناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ لنگوٹیا یار جو ہے اس کے اوپر بھی آپ لوگوں نے کبھی بھی یقین نہیں کرنا،
اس کی جو دوستی ہے وہ بھی بھاری ہے، اس کی جو دشمنی ہے وہ بھی بھاری ہے۔ آپ اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹس باکس میں ضرور اپنی رائے شیئر کریں۔ تھینک یو۔